عزت کے متعلق خدا نے فرما دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. جب خدا کہہ رہا ہے کہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں، تو پھر کون کہہ سکتا ہے میری عزت؟ کہاں سے میری عزت؟ ہاں یہ کہو اللہ کی عطا کردہ عزت، وہ جب تک ہے تو اللہ کی عطا ہے، بات ختم ہوگی. اور حتیٰ ذلت پوری دنیا بھی چاہے کسی کو ذلیل کر دے، جب تک وہ نہ چاہے نہیں ہو سکتا. اگرچہ انسان کے اپنے اعمال ہی کی وجہ سے ہو، لیکن پھر بھی فائنل ڈیسیژن ہیز ٹو کم فرام مائی لارڈ اللہ سبحانہ و تعالی. میرا انسان سمجھتا ہے کہ وہ تو ہے نا رزق رزقا رزق یطلبو رزق تطلبو کا رزق کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ کہ جو کچھ بھی نہ کرو تو ملنا ہی ملنا ہے، جو تمہارے پیچھے آتا ہے، اور ایک کے پیچھے تمہیں جانا ہے. حتیٰ جس کے پیچھے تم نے جانا ہے اس کے پیچھے جانے کے بعد بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو مل جائے. یہاں پر آ کر انسان واقعا بعض اوقات انسان کہتا ہے جی میں نے کیا بات ہے جناب، آئی میڈ دی بیسٹ ڈیسیژن، اور بس میرے جناب دیکھیں جناب میں نے مطلب مجھے پتا تھا یہ ہونے والا ہے جناب، میں نے اپنے تجربے کی روشنی میں اور میں نے جناب یہ سوچ لیا، اور میں نے ایسا نہیں ہے عزیزان محترم. یہ سمجھنا ضروری ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو جن کو اللہ نے کم دیا ان کو حوصلہ مل جائے گا کہ میرے بھائی تیری قسمت میں اتنا ہی امتحان کے طور پر خدا نے دینا لکھا ہوا تھا. اور جن کو زیادہ دیا ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یعنی وہ بعض اوقات انسان کہتا ہے نا کہ بھئی وہ انسان کسی کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے کبھی کسی کی مطلب جو ہے نا وہ آنر میں بعض اوقات ہوتا ہے نا، انسان کہتا ہے نہیں سر میرا کیا ہے جی آپ ہی کا سب کچھ ہے، ایسے بندہ کہہ دیتا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جگہ پر بار بار انسان کو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. خبردار یہ سمجھ لینا، یہ نہ سمجھ لینا یہ میرا ہے. خبردار یہ سمجھ لینا کہ یہ تیری مالکیت ہے، تیرا مال نہیں، یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یہ ہمارا دیا ہوا رزق ہے تمہیں. یعنی اللہ بار بار انسان بعض کو اتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے کہ بھول جاتا ہے کہ پروردگار قرآن میں پتہ نہیں بعض اوقات لوگ اسی لیے قرآن نہیں پڑھتے کہ یہ ساری آیتیں پڑھنا پڑے گی اور سمجھ میں آ گئی تو پھر انسان کی عقل ٹکانے آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کہ جو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے انفاق. بھئی مال بھی تیرا نہیں ہے، دیا ہوا تو ہمارا ہے. یعنی یہ مال بھی دیا ہوا تو اللہ کا ہے، اللہ نے دیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ نے یہ مال دیا ہوا، اس میں سے انفاق کرو. تو نہ تو عزت اپنی ہے، نہ مال اپنا ہے، اور حتیٰ جو کچھ بھی عطا کی ہوئی ہے پروردگار کی طرف سے. جب ظاہر ہے یہ بہانے ہیں، یہ وسیلے ہیں. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کو دیتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. تو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم دیا نہیں دیا اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور جس کو بہت زیادہ دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب جس کو بھی چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، اس کو بھی زیادہ اترانا نہیں چاہیے کہ مجھے دیا پروردگار. امتحان ہے. لیکن یہ مال بھی جتنا بھی زیادہ کسی کو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں نہ دیا، یہ امتحان کے طور پر دیا ہے. اس کا بھی انسان مالک حقیقی نہیں ہے. اگر اللہ کے پاس 100 بہانے انسان کو عطا کرنے ہیں تو 1000 بہانے اللہ کے پاس لینے کے ہیں. کبھی بھی لے سکتا ہے، کسی طرح سے بھی لے سکتا ہے. 1 سیکنڈ لگتا ہے. ملٹا ملینر لوگوں کو ہم نے فقیر ہوتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے، جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور ڈرنا چاہیے واقعا اس بات سے. اسی لیے کہا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہو. الحمدللہ علی کل حال کا فلسفہ کیا ہے کہ خبردار کہیں انسان خواب غفلت کا شکار نہ ہو جائے، کہیں انسان مغرور اور متکبر نہ ہو جائے، کہیں انسان کسی بھی وجہ سے دنیاوی وجہ سے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں اور میرا نہیں. کہا تیرا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. یہ سارے کا سارا اس دنیا سے تمہیں وقتی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امانتاً دیا ہے. کسٹوڈین ہو تمہیں اختیار تام نہیں ہے، اختیار مجازی ہے. پروردگار کیوں دیا اختیار؟ تاکہ تمہیں آزما سکے، تاکہ تمہارا امتحان لے سکے.